اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک اور خوبصورت پیاری سی بات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اور چونکہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے، آج کل جو وبائی معاملات چل رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، تو ظاہر ہے بہت پیاری پیاری پوسٹ ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ جب پوسٹ آتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے تو اس میں بڑے پیارے پیارے اصلاحی پہلو بھی ہوتے ہیں، جانکاری بھی ہوتی ہے، معلومات بھی ہوتی ہے، طنز و مزہ خوبصورت باتوں کا بھی ایک امتزاج ہوتا ہے، اصلاحی پہلو بھی ہوتا ہے، سیاست کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک خوبصورت سی پوسٹ مجھے حاصل ہوئی، جس کو میں نے چاہا کہ اپنے لب و لہجے میں اور اپنے انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، اور تاکہ ہمیں مزید معلومات ہو سکے، اور ظاہر ہے زندگی میں جو بھی معلومات ہمیں ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے کسی نہ کسی طرح سے اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کو ہمیں پازیٹیولی ضرور سوچنا چاہیے، مثبت انداز میں لینا چاہیے۔ اور میرے پاس جو ایک پوسٹ آئی ہے اس کا موضوع کہ ممکنہ طور پر کرونا وائرس کے بعد کی دنیا، یعنی کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے جب یہ صحیح ہو جائے گا تو اس کے بعد ممکنہ طور پر، یعنی امکان یہ ہے کہ اس کے بعد کی دنیا کیا ہوگی، کس طرح کی ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، اس کا تجزیہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس پر غور کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو اچھا لگے گا کہ ممکنہ طور پر کرونا وائرس کے بعد کی دنیا۔ اس کرونا وائرس کے دوران دنیا میں انفرادی اور حکومتی سطح کے کچھ عجیب و غریب منفی رویے بھی سامنے آئے ہیں، اور انفرادی حکومتی سطح پر غم و غصے پر مشتمل واضح رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ ایسی تمام صورتحال کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کرونا کے بعد کی دنیا کچھ مختلف ہوگی۔ یقیناً بعض دنیا میں نئی صف بندی ہوگی، اور بعض حالات میں دنیا میں نئی صف بندی ہوگی، اس کے ساتھ ہی دوستی اور دشمنی کا پیمانہ مکمل طور پہ نہ صحیح بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ کافی حد تک بدل جائے گا۔ یہ ممکن ہے، دوست و دشمن بدلے جائیں گے، یعنی نئے دوست اور نئے دشمن بنیں گے، نئے نئے ایجادات ہوں گی آگے چل کر۔ میں اپنی یعنی اور بھی بہت سارے شواہد اور رائے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج پوری دنیا اس کرونا وائرس کی وجہ سے بے حال اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ظاہر ہے ہر ایک شخص اس پریشانی میں مبتلا ہے، اور روئے زمین کا ہر واسی اپنے اپنے بچاؤ کے لیے سرگرداں اور پریشان بھی ہے۔ یورپ اور امریکہ جیسی ترقی کا دعوے دار معاشرہ بے بس نظر آتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ وقت انتہائی کربناک اور پریشان کن ہے، لیکن مجھے اس کرونا وائرس کے بعد کی دنیا کچھ نئی اور بہتر نظر آ رہی ہے۔ یہ خیال ہے گو کہ ابھی دنیا بھر میں ایک افراتفری نفس نفسی کا عالم ہے، جس کے باعث بہت سارے شواہد بھی موجود ہیں، جیسے کہ سپر اسٹورز پر لمبی لمبی لائنیں موجود ہیں، اور ہر شخص کی یہ کوشش کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں خرید کر اپنے گھروں میں ذخیرہ کر لے۔ اس مرحلے پر ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونا، چیزوں کے لیے مارا ماری اور مارا پیٹی اور چھین جھپٹ، یہ درج بالا حالات اس مغربی دنیا کے ہیں جو بہت مہذب کہلاتے ہیں۔ یعنی اس معاشرے کی قلعی کھل رہی ہے، اور یہ تصویر اور اسی مغرب انحطاط پذیر معاشرے کے دھڑام سے گرنے کا آغاز ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ تصویر تو انسانوں کے انفرادی رویے کی پیش نظر ہے کہ اب حکومتی رویے بھی دیکھیں۔ سویڈن نے 40 لاکھ ماسک اٹلی اور اسپین کے لیے براستہ فرانس بھجوایا، جس پر فرانس نے ڈاکہ مارتے ہوئے خود ہڑپ کر لیا۔ چین نے 2 ملین ماسک فرانس کے لیے براستہ امریکہ روانہ کیا، جسے امریکہ نے خیانت کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے روک لیا۔ سویڈن نے آسٹریلیا کے لیے ایک جرمنی کمپنی کو 2,40,000 ماسک کا آرڈر دیا۔ جب ماسک سے بھرے کنٹینر بارڈر پر پہنچے تو جرمنی نے اس کو اپنی
اپنے لیے ضبط کر لیا۔ ایران کا بھی کچھ مال برطانیہ سمیت کچھ یورپی ممالک نے روک لیا، جبکہ ایران اس مال کی پیشگی ادائیگی بھی کر چکا تھا۔ جہاں آزمائش اور مصیبت کی گھڑی میں حکومتوں کا یہ رویہ ہو کہ ایک دوسرے کے مال پر ڈاکہ ماریں، تو کچھ ملکوں کے درمیان تعلقات اور دوستیوں میں کچھ نہ کچھ دراڑ تو ضرور پڑے گی۔ نئے دوست اور نئے دشمن تو ضرور موجود ہیں اور موجود رہیں گے اور آئیں گے بھی۔ آخر میں اٹلی کی ایک مثال دیتا چلوں کہ اٹلی کی مدد کے لیے اس طرح یورپی یونین میں سے کوئی نہیں آیا کہ جیسا کہ اس کا حق تھا، لیکن اٹلی میں بین الاقوامی سطح پر جس کیوبا کی ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، اسی کیوبا نے اٹلی کی مدد کے لیے اپنے ڈاکٹرز اور سامان بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھنے میں آیا کہ اٹلی میں لوگوں نے یورپی یونین کا جھنڈا جلایا۔ پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اٹلی کی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر نے اپنے دفتر میں لگے یورپی یونین کے جھنڈے کو ہٹا دیا اور صرف اٹلی کا جھنڈا باقی رہنے دیا۔ یہ وہ سارے آثار اور نشانیاں ہیں کہ مجھے کرونا کی بعد کہ دنیا قانون قدرت کے تحت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ تمام حقائق اور یہ تمام وہ باتیں ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پوری دنیا اس وقت اس کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، اور تمام اللہ رب العزت کی چونکہ طاقت حقیقت ہے کہ وہ صاحب قدرت ہے اور اس کی طاقت بڑی ہے۔ جتنے بھی لوگوں کے دعوے تھے کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں یا ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں یا ہمارے قبضے میں ہر چیز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی دکھانا چاہی تو ہر ایک چیز تہس نہس ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اس تمام چیزوں کے خاتمے میں رہتے ہوئے لوگوں نے اب بھی اپنی بہت ساری غلط روش کو نہیں چھوڑا، اور ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے اور ایک دوسرے کو مال کو ہڑپ کر جانے اور ایک دوسرے کی چیزوں پر مسلط ہو جانے کا طریقہ ابھی بھی نہیں چھوڑا، گو کہ اسے چھوڑنا چاہیے۔ غیر ملکی لوگ یا غیر مذاہب سے تو ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، بہرحال ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے واسطے، رسول کے واسطے، اپنی بقا کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، ایک دوسرے کا حق ادا کیجئے، کوشش کیجئے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس پرآشوب وقت میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا حق نہ دبائیں اور محبت کے ساتھ اچھے طریقے سے یہ وقت کو گزار لیں۔ بہرحال یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اللہ رب العزت کی جو ناراضگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار اور دعاؤں کا اہتمام کیجئے، عبادتوں کا اہتمام کیجئے، ایک دوسرے کا خیال کیجئے۔ بہرحال ملکی لیول پہ کچھ بھی ہو رہا ہو، بین الاقوامی حوالے سے کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ بہرحال اصلاحی پہلو کو اختیار رکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اچھی باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچائیں تاکہ کسی بھی شخص کی ذہن میں اچھی بات پیدا ہوگی، روشن خیالی بڑھے گی۔ روشن خیالی اس حوالے سے نہیں کہ مطلب آپ جدید دور میں آ کے کوئی غلط کام اقدام کر بیٹھے ہیں، نہیں، یہ روشنی علم کی روشنی ہوگی، یہ محبت کی روشنی ہوگی، یہ روحانیت کی روشنی ہوگی۔ جب روشنی بڑھے گی اور اس کے تقاضے پورے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہماری زندگیوں میں بھی چراغاں ہوگا، روشنی بڑھے گی اور ہم بہتری کی طرف آئیں گے اور تاریکی ہمارے اندر سے دور ہو جائے گی، کیونکہ بہرحال تاریکی اچھی چیز نہیں ہے، روشنی اچھی چیز ہے جو ہمیں ہمارے رب کی طرف لے کے جاتی ہے۔ علم کی روشنی، اچھی باتوں کی روشنی کی طرف آئیے، اندھیروں سے نجات حاصل کیجیے، اپنے حصے کا کام ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔